بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر قرآنک لینگویج لیکچر نمبر 22 اور لسان القرآن کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم حروف استفہام کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو حروف استفہام کے الف یا ہاء کے اوپر حمزہ جس کا معنی کیا ہوتا ہے اور حل جس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا کسی بھی فقرہ کے شروع میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جب فقرے کے شروع میں جملہ کے شروع میں اضافہ ہو جائے آ یا حل تو وہ استفہامیہ جملہ سینٹنس بن جاتا ہے کہ ان کو حروف استفہام کہتے ہیں کہ الف اور آ یا حل کو جو ہے وہ حروف استفہام کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف جملہ میں کوئی جملہ کے معنی میں تبدیلی کے علاوہ نہ تو اعرابی تبدیلی لاتے ہیں اور نہ یہ جملہ میں مبتدا یا فاعل بنتے، بلکہ صرف کویسچن کے طور پہ یہ آتے ہیں جملہ میں۔ مثلا ماذا یا ما، اس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے۔ من کون، کیفا کیسا، حال پوچھنے کے لیے، کیفا حالک کیفا حالو کا مرد کے لیے اور کیفا حالو کی عورت کے لیے کہ آپ کیسی ہیں یا آپ کیسے ہیں۔ متا زمانے سے متعلق، کب، ایو کون سا، کم کتنا، اینا کہاں، انا کہاں سے کس طرح سے، ایتن کون سی، ایانا کب۔ تو یہ حروف استفہام ہیں، کویسچن مارک ہیں، کویسچن کے لیے آتے ہیں کہ کبھی اسماء استفہام مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، ایسی حالت میں مرکب اضافی بن جاتا ہے کہ مثلا کتاب من، کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب من کہ کس کی کتاب ہو۔ دیکھیے کہ یہاں کتاب مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے۔ تو آپ نے مرکب اضافی میں پڑھا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مضاف یعنی وہ چیز جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، اور دوسرا مضاف الیہ کہ مضاف یعنی وہ چیز جس کو نسبت دی جا رہی ہے اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ تو من مضاف الیہ ہے کیونکہ من کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، اور کتاب مضاف ہے کیونکہ کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کس کی کتاب۔ اسی طرح ایو اور ایتن عام طور پر مضاف بن کر آیا کرتے ہیں اور بعد والے اسم سے مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں کہ مثلا ایو رجلن کون سا مرد، ایت النساء کون سی عورت، ٹھیک ہے، مرکب اضافی بنا رہے ہیں ایو اور ایتو۔ اسماء استفہام جب مبتدا بن کر آتے ہیں، مبتدا کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے یعنی دو اسم آ جائیں تو پہلا اسم جس کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسری جو بات یا وصف جو بیان کیا جا رہا تھا اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو اسماء استفہام جب مبتدا بن کر آتے ہیں تو بعد والے اسم کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر دیتے ہیں،
مثلا ما ھذا یہ کیا ہے، میں ما مبتدا ہے اور ھذا اس کی خبر ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا یہ کیا ہے۔ من ابو کا تیرا باپ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اینا اخو کا تیرا بھائی کہاں ہے، اگر مرد سے پوچھیں گے۔ اگر کسی عورت سے پوچھیں گے تو اینا اخو کی تیرا بھائی کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نوٹ کریں کہ چونکہ اردو میں اسماء استفہام شروع میں نہیں آتے، لہذا ان کا ترجمہ بعد میں کیا گیا۔ کچھ آپ کے ووکیبلری کے لیے چیزیں ہیں۔ ہیبرون کہ انک جس کو انگلش میں کہتے ہیں، روشنائی، سیاہی، رصاص سیسا، لیڈ جس کو کہتے ہیں، اور ذہبہ وہ گیا، الا سنو آگاہ ہو جاؤ، قلم الحبر روشنائی کا پین، فاؤنٹین پین، انک پین جس کو انگلش میں کہتے ہیں، قلم اور رصاص شیشے کا پین، لیڈ پینسل، قلم و رصاص کہتے ہیں۔ جا وہ آیا۔ یہ کچھ فکریں جن کا آپ نے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہے، اس میں کویسچن والے سینٹنسز ہیں۔ وماذا فی الدوات دوات میں کیا تھا، فی الدوات ہبرن دوات میں انک تھی، روشنائی تھی۔ من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولدن یہ لڑکا ہے۔ مسم الولد ما اصل میں یہ ہے ما اسم، کٹھا ملا کے پڑھیں گے تو مسم پڑھیں گے۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا، مسم والد اس لڑکے کا کیا نام ہے، لڑکے کا کیا نام ہے۔ اسم الولد محمود لڑکے کا نام محمود ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ مسم الوالد اس لڑکے کا کیا نام ہے، اور آگے سے آپ دونوں بتائیں کہ اسم الوالد علی حیدر اس لڑکے کا نام علی حیدر ہے۔ کیف حال محمود ٹھیک ہے، کیف حال علی حیدر علی حیدر کا کیا حال ہے، محمود کا کیا، ہوا بخیر وہ ٹھیک ہے۔ کیف حالو کیف حالو کے بجائے کوئی بھی نام آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر عورت ہے تو آپ جواب دیں گے ہیجا بخیر، ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ مرد ہوگا تو کہیں گے ہوا بخیر۔ ھذا کتاب من یہ کتاب کس کی ہے، ھذا کتاب حامد یہ حامد کی کتاب۔ این اخوک الصغیر تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے سنبل سے پوچھنا ہو تو این اختی الصغیرہ تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے۔ ہو ذہب الی المدرسہ کہ وہ مدرسہ گیا ہے، اور لڑکی کے لیے کہیں گے ہی ذہبت الی المدرسہ وہ سکول کی طرف گئی ہے۔ متی ذہبا وہ کب گیا، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے کہیں گے متی ذہبت وہ کب گئی۔ ذہب قبل ساعتین کہ ساعتین کہتے ہیں 2 گھنٹے کو، 1 گھنٹے کو ساعت، اور ساعتین تثنیہ ہے 2 گھنٹے۔ ذہب قبل وہ 2 گھنٹے پہلے گیا ہے۔ قرآن میں اب آیت آتی ہے متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ نصر مدد کو کہتے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب کیا اللہ کی مدد قریب نہیں ہے، یعنی اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے کہ الا گھبراؤ نہیں مصائب کے وقت، مصیبتوں کے وقت، الا ان
نصر اللہ قریب، ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ مشہور فکر ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ قریب وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، فتح قریب ہو. اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے آپ نے، وہ کیا ہے، وہ محمود کی کار ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک لڑکے کی سائیکل ہے، تیرا بڑا لڑکا کہاں ہے، وہ بازار سے کب آیا. تو یہ چھوٹا سا لیکچر تھا استفہام کے حروف کے بارے میں، حروف استفہام کے بارے میں. باقی آپ جو صرف کبیر کر رہے ہیں سامع یسمع کی، کہ وہ آپ صرف کبیر کرتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.